ایسا ہی صحیح لیکن کریے. میں 5 سال پہلے سی ایم صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ میرے ایریے میں 2000 گھر بن کے پڑے ہیں, لسٹ بھی ہے, اس کی انکوائری بھی ہو گئی ہے, ان کو دے دیجئے, لیکن آج تک نہیں دیا گیا. اس کا نتیجہ یہ کہ ونڈوز کوئی نکال کے لے جا رہا ہے, کوئی ڈور لے کر جا رہا ہے, کوئی اندر گھس جا رہا ہے. ارے جو بنے ہیں, جو تیار ہیں, ان غریبوں کو دے دیجئے, کسی کو دیجئے. میں نہیں کہوں گا کہ کس کو دو, میں صرف یہی کہوں گا کہ غریب کو دیجئے. غریب کو دینے سے پہلے آپ معذورین کو دیجئے, ان کے بعد میں بیواؤں کو دیجئے, یتیموں کو دیجئے, اس کے بعد عام آدمی کو دیجئے. آج پڑے ہیں لیکن وہ کام بھی ویسے ہی پڑا ہے. میں امید کروں گا کہ اس تعلق سے بھی دیکھیں گے. اور آخر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ڈینگی, ملیریا اور ٹائیفائڈ سے آج ہمارا شہر جوجھ رہا ہے. میں کے ٹی آر صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے جو کام شروع کیا ہے, اپنے گھر سے جو شروع کیا ہے, آج پبلک اویئرنیس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو سب کو نکلنا ہوگا, عوام کو بتانا ہوگا کہ کوئی بھی کام صرف حکومت سے یا حکومت کے نمائندوں سے یا عوام کے نمائندوں سے نہیں ہو سکتا. جب تک کہ عوام بھی اس میں شامل نہ ہو جائے وہ کام نہیں ہو سکتا. میں امید کرتا ہوں کہ اس تعلق سے بھی ضرور آپ غور کریں گے اور دیکھیں گے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کا. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سیکریٹریٹ میں 2 مساجدیں ہیں, ایک مندر ہے, ان کا تحفظ ضروری ہے. کہ ایسا نہ ہو جائے کہ پھر امبر پیٹ میں جیسا ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ امبر پیٹ کی مسجد بھی دوبارہ بنے گی. میں امید کرتا ہوں, یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آلیر کے بے قصور آج بھی انتظار کر رہے ہیں انصاف کا. ان کو انصاف دیجئے, وہ خاطی پولیس والوں کو سزا دیجئے اور بتائیے کہ بے قصوروں کی جان نہیں لی جا سکتی. عدالت اگر قصوروار ٹھہراتی ہے تو ان کو جو سزا دینا ہے قانون میں دیجئے, لیکن عدالت کے فیصلے سے پہلے جو انکاؤنٹر کیا گیا ہے اس پہ انصاف دینا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر بھی انصاف دیں گے. اور میں پھر آپ سے یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فائنانسز کم ہیں اور 20% کمی کی گئی ہے. بیوروکریٹس, منسٹرز, ہم سب اپنے اپنے سرکاری جو خرچے ہوتے ہیں اس میں بھی کمی لانی چاہیے. اس کو بھی 20 سے 25% کرنا چاہیے. عوام کے ویلفیئر اور ریاست کے بجٹ میں 20% کی کمی ضرور آئی ہے, لیکن بڑے بڑے لوگوں کے خرچوں میں کمی نہیں آئے گی تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ اس پر بھی غور کریں گے. اور ایک اہم مطالبہ یہ ضرور رکھنا چاہوں گا کہ ہائی کورٹ کی شفٹنگ کے تعلق سے افواہیں آ رہی ہیں. پرانے شہر میں کچھ بھی نہیں رہا, اب ہائی کورٹ بھی چلا گیا تو پرانے شہر کے ساتھ ناانصافی ہوگی. میں اسپیکر صاحب آپ کے ذریعے ریاستی چیف منسٹر صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہائی کورٹ کو وہیں پر رکھیے. اگر ہائی کورٹ اگر عمارت ناکافی ہے تو اس کے بازو میں سٹی کالج کی بلڈنگ ہے, آپ وہ بلڈنگ بھی ہائی کورٹ کے لیے لے لیجئے. پرانے شہر میں ایک چیز باقی ہے, اگر وہ بھی چلے جائے گی تو پھر کیا رہے گا پرانے شہر میں. پرانے شہر میں زو ہے, زو کو بھی ترقی کرنا ہے. سر آخر میں سر ایک امپورٹنٹ جو میرے دل کے قریب ایک مسئلہ ہے تو اس کے تعلق سے میں کہنا چاہوں گا کہ سر I strongly oppose the proposal of uranium mining project in Nallamalla forest area in Nagar Kurnool district, as it would lead to ecological disaster in Amrabad Tiger Reserve, which is home for 22 tigers and 100 leopards, sir. This project would affect 70,000 people living in 48 villages, sir, over 83 square kilometers area in Amrabad and Pandara Mandal, sir. Sir, and when concluding, sir, I would like to say that I, on behalf, سر یہ ڈمپنگ یارڈ جو اندرا پارک میں ہے اس کو شفٹ کرنے کے لیے, اور ڈمپنگ یارڈ جو سنجیویا پارک میں بھی ہے اس کو بھی شفٹ کرنے کے لیے میرے ساتھی ممتاز احمد خان صاحب نے نوٹ دیا. میں امید کرتا ہوں کہ اس پر بھی آپ ضرور غور کریں گے. اور میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے امید ہے کہ حکومت ضرور اپنے جو بھی وعدے ہیں اس کو پورا کرے گی. حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کا ریمپ کا کام بھی ویسی پڑا ہے, اس کو بھی مکمل کیجئے. مولا علی میں کیمپ ہے, جو ریمپ ہے وہ بھی ویسا ہے. میں صرف آخر میں آپ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک
माइनॉरिटी एमएलएस की एक मीटिंग बुलाइए, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, माइनॉरिटी रिलेटेड जितने हैं इन सब डिपार्टमेंट को बुलाकर रिव्यू कीजिए माइनॉरिटीज का बजट के ताल्लुक से और उनके तरक्याती सरगर्मियों के ताल्लुक से, औकाफी जायदादों के तहफ्फुज के ताल्लुक से। और ये बजट का जो प्रपोजल दिया गया है, मैं अपनी पार्टी के जानिब से इसका खैर मुकदम करता हूं और इसकी तायीद करता हूं। और आपने जो मुझे मौका दिया है इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि इस्लामिक सेंटर की भी तामीर जल्द हो जाएगी। और उम्मीद करता हूं कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो खत्म हो गया है, वक्फ ट्रिब्यूनल को भी तश्कील देंगे, और वक्फ ट्रिब्यूनल के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो भी आप प्रोवाइड करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका साथ रहेगा तो हम जरूर आप और हम मिलकर इस सुनहरे तेलंगाना के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।